بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ کے بعد آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کو میں نے پڑھا، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جی لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں، تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اگر کوئی نمونہ حیات ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، انسانیت کے طور پر اگر تم جینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، سنو، اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کو مبارک فرما دے گا۔ اگر تم اپنے حسن اخلاق کو سدھارنا چاہتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ اگر تم نیک کردار بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، رب تبارک و تعالی تمہاری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اگر تم لوگوں کی نظر میں معظم، تعظیم والے اور بہتر بننا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھو، اس پر عمل کرو، لوگ تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے دھندے میں، تمہارے بزنس میں، تمہاری روزی روٹی میں اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے خزانوں کو کھول دے، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دو اور عمل کرنا شروع کر دو، رب تبارک و تعالی تمہاری زندگی میں، تمہارے تمام کاموں کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر کا جو ماحول
بگڑا ہوا ہے، گھر کا جو بھی حال ہے اگر وہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے، آپس میں محبتیں آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالی اس سیرت کے حوالے سے تمہارے گھر کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر اور تمہارے سنسار، تمہارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی محبتوں کو ڈال دے گا۔ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، تم حضور کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضور کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو حضور سے محبت کرنے والا بنو، حضور سے عقیدت کرنے والا بنو۔ اگر کسی کو فالو کرنا ہے، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ واحد ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ حضور کی ذات کے حوالے سے اور حضور کی سیرت کے حوالے سے جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے معظم اور مکرم بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کی زندگی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ نے سنا کہ حضور کی سیرت پر ہم عمل کریں۔ اب حضور تو نبیوں کے نبی، حضور تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، انبیاؤں کے سردار، ان کی زندگی پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ جس طرح نمازیں پڑھتے تھے، جس انداز میں پڑھتے تھے اور جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا بلند مقام ہے، وہ ان کی شان نرالی ہے، ان کا درجہ بلند و بالا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، سرور کائنات ہے، فخر موجودات ہے، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہمارے حضور کی برابری نہیں کرتے، ان کے مقام پر نہیں پہنچنا چاہتے، بلکہ ان کی سیرت کے فیضان سے ہم اپنی زندگی کو برکت والی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم ان کے درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے درجے تک تو ہم کیا پہنچیں گے، لوگ کیا پہنچیں گے، زمانے والے کیا پہنچیں گے، ہم ایک ادنا سے صحابی کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابہ کی پہنچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو حضور کی شان تو بلند و بالا ہے۔ اب آپ سنیں کہ حضور کی زندگی ایک مسلمان کے لیے نمونہ حیات ہے۔ نمونہ حیات ہمیں اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت۔ آج آپ دیکھیں سماج کے اندر مغربی تہذیب فیشن کے نام پر انگریزوں کے طور طریقے زیادہ لوگوں کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ کپڑے پہننے کے اندر سے لے کر کے، کھانے پینے سے لے کر کے، سونے سے لے کر کے، ہماری حاجت کو پورا کرنے تک انگریزوں کی سسٹم آ چکی ہے۔ ہر چیز کے اندر انگریزی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ انسان اسلامی طرز پر اپنے کپڑے کو نہیں پہنتا، بلکہ وہ فیشن کے نام پر وہ انگریزوں کا جو لباس ہے اس لباس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے پھٹے پرانے کپڑے جو انگریزوں کی ایک کاوش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے مسلمانوں کے درمیان رائج کرنا چاہتے ہیں، اور رائج ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسلمان کے نوجوان بے پردہ گھومیں، اپنے جسم کا ننگا ناچ زمانے والے کو دکھائے، اور یہ پھٹے پرانے کپڑے جب مسلمانوں میں جائیں گی تو مسلمان قوم کی نوجوان بیٹیاں ان کپڑوں کو پہن کر کے زمانے والوں کو اپنے جسم کے نظارے کروائیں گی، تاکہ وہ جب بے پردہ ہوگی اور جب شیطان ان کو بہکائے گا تو وہ گناہوں کے دلدل کی طرف مائل ہوں گے اور گناہوں کے راستے پر آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کھانے کو دیکھیں کہ طرح طرح کے کھانے آ گئے ہیں۔ ایک دور وہ تھا
کہ ایک مسلمان سادہ کھانا کھاتا تھا، اپنی سادہ زندگی گزارتا تھا، جو کچھ مل جاتا تھا اس پر اقتصار کرتا تھا، لیکن آج زمانے والوں کو بہتر سے بہتر کھانا چاہیے، عمدہ سے عمدہ لذیذ کھانے چاہیے، لذتیں ختم ہو رہی ہے لیکن انسانوں کے کھانے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ انسانوں جتنا کھا رہا ہے اس سے کئی زیادہ وہ مغربی تہذیب کے جتنے بھی کھانے ہیں ان کھانوں کی خواہشات ان کی تمنا کر رہا ہے۔ تو حضور نے جو احادیث میں سنت مبارکہ میں ایک انسان کے کھانے کو کھانا کیا کیا چاہیے وہ جو فرمایا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فیشن کے طور پر کیا کھانا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں فرمایا ہے اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ ہماری لذتوں کو کیا اچھا لگ رہا ہے ہم اس کے مطابق کھانے کھا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ مٹی کے گھڑے میں پانی پیا کرتے تھے، مٹکا جس کو بولتے ہیں، آج بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے گھڑا، لیکن دھیرے دھیرے یہ سسٹم بھی ہمارے سماج سے نکلتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اب تو فلٹر پانی آ گیا، RO آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ گھڑے کا پانی پینا کتنا اچھا ہے اور فلٹر کا پانی پینا کتنا خراب ہے ہمارے لیے۔ فلٹر کا پانی پینا اچھا ہے، وہ صاف پانی ہوتا ہے، لیکن اس کا آپ سکے کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے پہلو کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مٹی کے گھڑوں کے اندر پانی پیا کرو، یعنی مٹی کے برتن کے اندر پانی پیا کرو، کھانا کھایا کرو، کیونکہ وہ مٹی کے برتنوں میں جب آپ کھانا کھاؤ گے تو اس کھانے کی وجہ سے جو تم کھا رہے ہو وہ کھانا تمہارے لیے اچھا بن جائے گا اور تمہارے پیٹ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر گھڑے میں مٹی کے گھڑے میں سے پانی پیتے ہو اور فلٹر کا جو پانی پیتے ہیں، جو فلٹر صاف ہو کر کے پانی آتا ہے، تو وہ فلٹر پانی کے جتنے بھی اس کے تتو ہوتے ہیں جو اس کے اندر وٹامن پائے جاتے ہیں ان تمام وٹامن کو یہ فلٹر ختم کر دیتا ہے اور انسان کو اس پانی سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہمارے لیے حضور کی حدیث یہ کافی نہیں ہے جو حضور نے فرمایا کہ مٹی کے گھڑوں سے پانی پیا کرو؟ جب ہم مٹی کے برتنوں سے پانی پیئیں گے، گلاس مٹی کا ہو، پلیٹ مٹی کی ہو، گھڑا مٹی کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کتنی برکتیں نصیب فرمائے گا، کتنی رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ لیکن آج ترقی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ فلٹر کا پانی پی رہا ہوں بہت میرے لیے اچھا ہے۔ ہاں، پانی پینا کوئی ناجائز نہیں ہے کہ فلٹر کا پانی نہیں پینا چاہیے، پینا چاہیے، لیکن اگر اپنے جسم کو تندرست رکھنا ہے تو مٹی کے برتن کے اندر پانی بھر کر کے اس سے پانی پیا کرو، حضور کی زندگی کو اپنے اندر لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا اپنی زندگی میں فرمایا اس طرح آپ کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حضور کی زندگی کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو گزارو گے تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی بیماری بھی نہیں آئے گی اور جسم میں کمزوری بھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی کمزوری، اگر آپ ایک مرتبہ حضور کی سیرت کا جائزہ لے تو۔ لیکن آج دور بڑا بہت ہی عروج پر آ چکا ہے، سائنسداں سائنٹسٹ لوگ بڑے عروج پر آ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ آج جن جن چیزوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، جن جن چیزوں کے اوپر سرچ ہو رہا ہے، ریسرچ ان کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، وہ تمام کے تمام معاملات آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے اس زمین کے اوپر فرما دیے تھے۔ 1400 سال پہلے میرے رسول پاک نے احادیث میں ان تمام باتوں کو واضح کر دیا ہے، انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے میرے مصطفیٰ نے تمام کو بیان کر دیا ہے۔ تو اگر ہم حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو گزارے تو اس میں کتنا فائدہ پہنچے گا، اور اگر ہم یہ مغربی تہذیب یوروپین سسٹم کو اگر ہم اپنے گھروں میں لائیں گے تو اس کا کتنا نقصان پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے لیے ایک حضور کو ہمارے لیے آئیڈل بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمارے لیے ہم حضور کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت پر جب عمل کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، ان کی احادیث میں جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی اچھی بات ہے، اور جو آج کے جتنے بھی سائنسداں نکلے ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کی باتوں میں کیا فرق ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آپ دیکھیں کہ حضور کی جو احادیث ہے اور حضور نے جو احادیث میں فرمایا ہے وہ کتنا معظم اور کتنی اچھی باتیں ہیں، اور آج کے سائنسداں جتنے بھی ریسرچ کرتے ہیں ان کی باتوں میں وہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ تمام کے تمام باتیں صحیح ہے، اور بالکل صحیح ہے، تمام کے تمام باتیں صحیح ہے۔ ایک حضرت صاحب، مولانا صاحب، ایک پلین کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس میں ایک یوروپین سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ سائنٹسٹ تو آپ سمجھتے ہو نا، جو سرچ کرتے، ریسرچ کرتے ہیں، اچھی اچھی دوائیں بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، اور ملک کی جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالکلام آزاد، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں۔ تو ہر دور میں اپنے اپنے لوگ اپنی ریسرچ کرتے تھے۔ تو ایک حضرت صاحب، مولانا صاحب پلین میں سفر کر رہے تھے۔ اب یہ حضرت صاحب کے قریب میں ہی، قریب کی سیٹ میں، وہ سائنسداں، وہ ریسرچ کرنے والے جو حضرت تھے یوروپین، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مولانا صاحب کو چھینک آئی تو جیسے ہی چھینک آئی تو آپ نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور منہ کے اوپر، ناک کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر جیسے چھینک ختم ہوئی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے پڑھا۔ اور جو قریب میں جو سائنسداں بیٹھے تھے، جو حضرت، ان کو تھوڑا سا یہ الگ بات لگی، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بولیے، کیا بات ہے؟ کہا مولانا صاحب، آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر جب چھینک پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہا ہاں، ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کو چھینک آئے تو تم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو۔ حضور کی حدیث دیکھیں آپ، اور یہاں ایک سائنسداں، ایک سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے اور حضور کی حدیث سے کیا ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حضور کتنے مبارک ہے، آپ دیکھیں۔ وہ سفر ختم ہو گیا، مولانا صاحب اپنے مقصد پر چلے گئے، مکان پر چلے گئے، اور وہ سائنٹسٹ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اب وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو دل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی چھینک کا یہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا تعلق ہے، یہ چھینک کیوں آتی ہے انسان کو، اس کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ کھانا پینا سونا یہ سب تو برابر ہے، استنجا کرنے کے لیے جانا، اپنے جسم کی حاجت کو دور کرنا، یہ سب بات صحیح ہے۔ یہ چھینک کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں؟ چھینک کیوں آتی ہے انسان کو؟ اور آپ دیکھیں، یہ چھینک صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی آتی ہے، چرند پرند سب کو آتی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جو سائنٹسٹ تھے وہ تو ریسرچ کرنے والے، یعنی سب نئے نئے چیزوں کو تلاش کرنے والے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت محنت کی اس چیز پر، بہت ریسرچ کیا، بہت غور، بہت انہوں نے وچار، ہر طرح سے انہوں نے اس چھینک کے اوپر ریسرچ کیا۔ آخر میں انہیں بہت محنت کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ جو انسان کو چھینک آتی ہے وہ کیوں آتی ہے،
کس لیے چھینک آتی ہے، تو ان کو پتا چلا۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیے حضور کی عظمتوں پر، حضور کی شان پر قربان جائیے کہ میرے پیارے نبی پاک کا صحابہ کرام جب زبان پر نام آتا تھا تو بڑی بڑی کشتیاں پر کنارے پر لگ جاتی تھی، حضور کے نام سے بڑی بڑی کشتیاں کنارے لگتی تھی۔ تو انہوں نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے پورے جسم کا خون جمع ہوتا ہے، جتنا بھی صاف خون ہے وہ اس دل سے گزر کر کے تمام رگوں سے پورے جسم میں پھیلتا ہے۔ یہ دل ہمارا، یہاں پر پورا خون جمع ہوتا ہے۔ اب انسان کے زندگی میں ایک ٹائم، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو صاف خون ہے اس کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو خون کی روانگی ہوتی ہے، جو تیزی ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور وہ خون صحیح طور پر دل تک نہیں پہنچ سکتا، جس کے ذریعے انسان کو ہارٹ اٹیک یا اور کوئی بیماری یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی عظمتوں پر اور پیارے رسول کریم کی احادیث پر قربان جائیے، جب وہ سائنٹسٹ نے جب وہ ریسرچ کیا تو اسے پتا چلا کہ جب وہ خون جم جاتا ہے، وہ ہمارے دل تک وہ خون سراحت نہیں کرتا، وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس انسان کو چھینک دلواتا ہے، وہ چھینک کھاتا ہے۔ جب وہ انسان چھینک کھاتا ہے تو اس چھینک کی وجہ سے وہ جمع ہوا خون اپنی جگہ سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور دل کے ذریعے پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ خون ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ایک چھینک سے تمہاری زندگی بچ جاتی ہے تو اس زندگی پر شکر ادا کرتے ہوئے تم اللہ کی تعریف بیان کرو اور پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس سائنٹسٹ نے اس بات کو جانا کہ یہ تو ہو کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، یہ اتنی بات کہ انسان کو چھینک آنے سے انسان کا دل صحیح سے چلنے لگتا ہے، دھڑکنیں اچھے سے چلتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ دنیا میں اگر کوئی پیغمبر سچے آئے ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں تو وہ تمام نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر کے آئے ہیں۔ اس نے فوراً وہ مولانا صاحب کو تلاش کیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کے تمام نبی سچے ہیں اور آپ کے رسول سچے ہیں، اور جو ان میں محمد عربی ہے ان کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کے صدقے میں اس غریب کو کلمہ پڑھا لو اور اسلام میں داخل کر لو۔ بڑے بڑے سائنسداں بھی حضور کی احادیث پر حیران ہے، دنگ ہے کہ جو 1400 سال پہلے رسول نے فرمایا ہے، آج 1400 سال کے بعد بڑے بڑے سائنسداں بھی حضور کی احادیث پر دنگ ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ آج بالکل سچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اور معاملات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت جب کوئی انسان پڑھتا ہے نا تو سیرت پڑھتے 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 جب اس سیرت پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے کیا پہنچتے ہیں۔ آپ لوگ سبھی بستر پر سوتے ہیں ہر روز، اور ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے یہ امید ہے، یہ گمان ہے کہ سب کے گھروں میں اچھے بستر ہوں گے۔ اگر کھاٹ پر بھی سوتا ہوگا کوئی بندہ تو وہاں پر بھی انتظام اچھا ہوتا ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو زمین پر یا چٹائی پر سوتا ہوگا، لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں پر کہ وہ 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی وہ نرم بستر پر، ملائم بستر پر کبھی نہیں سوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پیارے محبوب حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے ٹانٹ سے بنا ہوا بستر پر آرام فرماتے تھے۔ کھجور کے ٹہنیوں سے اس کی ٹانٹ سے جو بستر بنتا تھا اس پر آرام فرماتے تھے، اور اسی پر آپ کا آرام ہوتا، اسی پر آپ رات کو سوتے تھے،
اور میں نے پوری زندگی کی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کبھی بھی بہتر سے بہتر بستر پر کبھی نہیں سوئے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ کو نرم بستر نہیں ملتا؟ ضرور ملتا۔ جو پوری کائنات کا مالک ہے، کیا اسے نرم بستر نہیں ملتا؟ ضرور ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ جس کے قدموں کے تلے چاندی اور سونے کے پہاڑ چلتے ہو، بھلا وہ پھٹی پرانی چادر پر کیسے سو سکتا ہے؟ لیکن ان کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ چٹائی پر سو رہے تھے، لیکن اس کی حکمت تو دیکھو کہ وہ چٹائی پر سونے کی کیا حکمت ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ نرم بستر پر آرام کرتا ہے، اس کی زندگی میں اسے دو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہے کمر کی تکلیف اور ایک ہے ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف۔ یہ دو تکلیفیں ضرور ہوں گی اسے۔ جو جتنے نرم بستر پر آرام کرتے ہیں انہیں یہ دو تکلیفیں ضرور رہتی ہے، کمر کی اور ایک ریڑھ کی ہڈی یعنی پشت کی اسے بیماری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور جو بندہ زمین کے اوپر سوتا ہے، بالکل سیدھی ہموار زمین پر سوتا ہے، اس کی پیٹھ ہمیشہ مضبوط رہا کرتی ہے، اس کا جسم ہمیشہ مضبوط رہا کرتا ہے۔ اور فرمایا سائنسدانوں نے کہ جو بندہ رات کو کھانا کھا کر کے اچھے نرم بستر پر سو جاتا ہے تو جس کروٹ پر سویا ہے اسی کروٹ پر صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کروٹ پر سوئے ہو اسی کروٹ پر صبح، اس کروٹ پر سوئے ہو اس کروٹ پر صبح، پھر وہ ادھر سے ادھر پھرنے کی آپ کو تک نہیں رہتی، آپ اس طرح اس طرف گھوم نہیں سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ نرم بستر اتنا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے کہ پھر وہ کروٹ بدلنے کا جی نہیں چاہتا۔ اس سے ہمارے جسم کا جو خوراک جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے، اور اس ایک جگہ پر اس کھانا پڑے رہنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کے ذریعے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ زمین کے اوپر سوتا ہے، نرم بستر پر نہیں، جب زمین پر سوتا ہے تو پوری رات وہ کروٹ بدلتے رہتا ہے، ایک کروٹ پر نیند نہیں آتی، اور جب وہ کروٹیں بدلتا ہے اس کروٹیں بدلنے کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں جتنا بھی خون ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اور جتنا کھانا اس نے رات میں کھایا ہوتا ہے صبح ہوتے ہوتے وہ تمام کے تمام کھانا اس کے لیے ہضم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آپ یہاں پر دیکھیں کہ سائنسدانوں نے کہا کہ نرم بستر پر سونے سے جسم کمزور ہوتا ہے اور زمین پر سونے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ وہاں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا کہ نرم بستر پر ہم سونے والے نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کو مضبوط رکھنے والے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے وہ پھٹی پرانی وہ کھجور کی چٹائی پر سو کر کے انہوں نے زمانے والوں کو اعلان کر دیا کہ میں چٹائی پر سو رہا ہوں، اگر تم بھی میری زندگی پر عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کبھی بھی کمزور نہیں فرمائے گا، کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دے گا۔ اب حضور کی یہ حکمت دیکھیں کہ نرم کھاٹ پر یا بستر پر سونے سے یہ کمر کمزور ہوتی ہے، اور زمین پر جو سیدھی زمین ہے اس پر سونے سے ہماری کمر مضبوط ہوتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے نئے نئے لوگ نکلے ہیں ان کی باتوں پر ہم عمل کریں گے یا پھر ہمارے مصطفیٰ کی احادیث پر ہم عمل کریں گے۔ یہ ہے حضور کی حدیث، یہ حضور کا فرمان۔ پھر آگے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جیسا کہ پوری ہماری قوم مسلم کے علاوہ بہت ساری قومیں ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنے امتیوں سے کہا کہ نہیں، بیٹھ کر کے پانی کا استعمال کرو، ڈھیلے کا استعمال کرو، پتھر کا استعمال کرو اگر پانی نہیں ہے۔ اب کھڑے رہنے میں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جب انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیشاب کی جگہ پر بہت سارے قطرات رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے قطرات زمین پر گرتے ہیں تو اس سے چھینٹے اڑتے ہیں،
ان چھینٹوں کی وجہ سے انسان کو بہت بڑی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. اور جب انسان بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام جتنے بھی خرابی ہوتی ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور وہ پانی اڑتا نہیں ہے بلکہ وہ پانی ایک جگہ سے سرات کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے اور ہمیں بیماری بھی نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ نے اسی لیے حکم فرمایا کہ بیٹھ کے پیشاب کرو تاکہ تمہیں کوئی بیماری بھی نہ لگے اور کوئی تم کو اذیت بھی نہ پہنچے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو جو انسان حضور کے احادیث پر عمل کرتا ہے نا، اور حضور کے فرمان پر عمل کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کو وہی انگریزوں کی میز پر پڑے ہوئے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہمارا بھی حال یہی ہوگا کہ ہم وہیں پر رہیں گے اور آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں گے. ہم وہیں پر رہیں گے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب قرآن کو پڑھا اور احادیث کو پڑھا اور جب اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، جب اس کو جانا، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں ضرور یہ جو دین اسلام ہے وہ مذہب سچا مذہب ہے، اور اس کے جیسا تہذیب والا اور اس سے بہتر حسن اخلاق والا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر دنیا میں سب سے بہترین کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. وہ کس بنا پر؟ وہ اس بنا پر کہ انہوں نے حضور کی احادیث کو جانا اور حضور کی احادیث کو مانا. اب آئیے آخری بات آپ کے سامنے بیان کرو، اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے چلوں. کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر برتن کو رکھتے ہیں کھانے کے لیے، برتن رکھتے ہیں، پلیٹ رکھتے ہیں جس میں کھانا کھاتے ہیں. آج کل تو یہ سسٹم ہو گئی ہے کہ جیسے کھانا کھا لیا تو صابن کے ذریعے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے برتن کو صاف کر لیا. سبھی گھر میں یہی ہوتا ہوگا کہ جسے کھانا کھا لیا اور پانی سے، کیونکہ اب تو کچن کے اندر ہی سب چیز ہو جاتی ہے دھلنے کے لیے انتظام، تو وہیں پر عورتیں دھل لیتی ہے اور پھر وہیں پر وہ رکھ دیتی ہے. لیکن مصطفیٰ کی حدیث سنو، میرے پیارے رسول کی حدیث سنو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جو بچے برتن ہیں، جو برتن جس میں تم نے کھانا کھایا ہے، ان برتنوں کو مٹی سے دھویا کرو تاکہ اس برتن کے اندر جراثیم نہ بچے، وہ خراب کیٹانو نہ بچے، اور وہ جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں، جو خراب جراثیم جو اس میں تتو بنتے ہیں، وہ تمام کے تمام مٹی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی کتا اپنی زبان لگا دے تو 6 مرتبہ پانی سے دھلو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھو لو. 7 مرتبہ جب تم اس برتن کو دھو لو گے تو اس برتن کے اندر سے کتے کے جراثیم ختم ہو جائیں گے اور تمہارا برتن پاک اور صاف ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے، اور اگر ہم کہیں تو 1500 سال پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے گھروں کے اندر برتنوں کے اندر کوئی کتا منہ لگا دے تو اسے 6 مرتبہ پانی سے دھو لو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھو لو. یہ 1500 سال کے بعد ایک ایسا سائنٹسٹ پیدا ہوا، جب اس نے اس حدیث کو پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر 6 مرتبہ پانی سے دھونے کے بعد اس برتن کے اندر وہ جراثیم ختم کیوں نہیں ہوتے، اور پھر وہ 1 مرتبہ مٹی کو دھو لینے سے وہ جراثیم ختم کیوں ہو جاتے ہیں. جب اس نے ریسرچ کیا، جب اس نے یہ سرچ کیا اور اس نے اپنے ذہن کو لگایا اور اس نے ہر چیز سے اس کی تحقیق کی، تو اسے پتا چلا جب اس نے 6 مرتبہ پانی سے دھلا اور پھر اس کی رپورٹ کی تو اس میں پتا چلا کہ ابھی بھی جراثیم پائے جا رہے ہیں. ابھی بھی کتے کی زبان سے جو لعاب نکلتا ہے، جو اس کی جو راڑ نکلتی ہے، اس راڑ کے جراثیم اس برتن میں پائے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے 1 مرتبہ اس برتن کو مٹی سے دھو لیا اور پھر اس کے بعد اس نے ریسرچ کیا، اس نے تحقیق کی تو پتا
پتا چلا کہ اس برتن کے تمام جراثیم ختم ہو گئے ہیں، اور جب اس نے واپس حضور کی حدیث کو پڑھا تو اسے پتا چلا کہ آج ہم یہ انگریزوں کے طریقوں پر جو چل رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جتنے انسان کے فائدے ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ہماری فائدے کے لیے بیان کر دیے ہیں۔ وہ سب کچھ بیان کر دیے ہیں کہ جب مٹی سے برتن کو دھویا جاتا ہے تو وہ بالکل صاف برتن ہو جاتا ہے۔ ہم اگر یہ کریں تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک انسان کھڑا ہو کر کے پانی پیتا ہے، کھڑے ہو کر کے جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کا پانی پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے نقصان کارک ہے۔ اور جب انسان بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے تو وہ پانی پہلے اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جتنے بھی اس پانی کی ضرورت ہے وہ تمام پانی جسم میں پہنچ جاتا ہے، اور جن پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ پانی ہمارے پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرے تو زندگی کیسی اچھی بنے گی، کتنی اچھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور میرے مصطفیٰ کے زندگی پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سنت نبوی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔